السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہمارے بیسکس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نا سٹوریز کے ذریعے نا لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھیں کیونکہ ہمیں بولنا تو آتا ہے لیکن ہم لکھنا اور یہاں پر ریڈنگ اور رائٹنگ سیکھ رہے ہیں، پڑھنا، تو انشاءاللہ ہم سٹوریز کے ذریعے سیکھیں گے۔ تو چلے آج کا ہمارا لیسن ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیکھ، ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسے ہجے کر سکتے ہیں، دال یہ دے، کاف دو چشمیہ کھے، دیکھ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہا کا کمپلیٹ آواز نہیں آتی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو سمپل ہے، آپ لوگوں سب کو آتا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا لیسن کا نیم، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، الف یا کاف، ایک، دال فا دف، آئین، آئین کے بعد ہے، دیکھیے یہ آئین ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جڑا ہے یہ یا، تو یہ ہو گیا دفعہ۔ ہاں جی، تو یہ ہو گیا دفعہ، ٹھیک ہے، دفعہ۔ کچھ لوگ کچھ ورڈ جیسا انگلش میں سائلنٹ ہوتے ہیں نا، اس کو ہم نہیں پروناؤنس کرتے، جیسے کہ فزکس اور سائیکالوجی، اس میں اس طرح ہوتے ہیں نا، یہاں پر بھی یا نا اسی طرح کا کام کرتا ہے، دفعہ، دفعہ، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یا کا کیا دفعہ، یا ایسا نہیں پڑھتے نا ہم، دفعہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی نیو ورڈس آ رہے ہیں نا، آپ نے اس کی لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہو گیا دفعہ کا ذکر ہے، یہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے، ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن تھا۔ تو یہاں پر ایک گاؤں یعنی کہ ولیج، گاؤں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آئے گا یہ گاؤں، یہ واو کا ساؤنڈ گاؤں، ٹھیک ہے، واو کا ساؤنڈ بھی کمپلیٹ نہیں آتا، گاؤں کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو واو اس طرح سے آئے گا۔ آپ لوگ کچھ ورڈس کی پریکٹس کریں گے نا، جیسے ہم کرتے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، کچھ ورڈس کو جیسے ہے ویسے لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ایک گاؤں میں ایک شخص، آپ دیکھیں کیسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، شین قا شخص، جیسے ہم عربی کے ہجے کرتے ہیں نا، اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا، بس ہم نے اس کو نارمل سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سب کو اردو آتی ہے تو آپ لوگ ایزی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، تو آپ نے اس کو بھی پریکٹس کرنی ہے، یہ ورڈس کی بھی۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ ابھی دیکھیے نام جب آ جاتا ہے نا، ہم اس کو ایسے ملا کر رکھتے ہیں، عبد الرحمن یہاں گیا نا، تو ابھی دیکھیے یہاں پر یہ حرف شمسیہ اور حرف قمریہ والے جو حرف ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کیسے پڑھتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہم عبد الرحمن، تو آپ لوگ کچھ بولیں گے، اب کچھ لوگ کہ ہم عبد الرحمن ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا، ایک سسٹم ہوتا ہے، یہاں پر الف ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہم اس کو نا الف لام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دیکھیں نارمل سے اگر نام ہے تو ہم اس کے لیے نہیں لکھتے اس طرح سے الف لام، لیکن جو اللہ کے نام ہوتے ہیں نا، ہم اس کے ساتھ نام کو الف لام اٹیچ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی صرف اب آپ کے عبد لگا رہی ہیں تو ہم ایسے لکھیں گے، جیسے کہ عبد غفور، یا پھر عبد القدیر، تو ہم ایسے لکھیں گے۔ اگر نارملی آپ لوگ لکھ رہی ہیں صرف نیم، تو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے قدیر، اوکے، تو اس طرح جیسے عربک میں ہم کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی ویسے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے محبت کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے اس کے تو آپ نے سیکھ لیا، 3 بھی آتا ہے آپ کو، بیٹے، با یا ٹے، اوکے، یہ ہو گیا بیٹے، بیٹے یعنی کہ پلورل کے لیے ہو جاتا ہے، آپ صرف بیٹا لکھیں گی تو یہ ہو جائے گا سنگولر، ایک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے والد، تینوں، ٹھیک ہے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی آسان سا سینٹنس ہے یہ دیکھیں۔ اور عبد الرحمن اپنی بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، بہت، با ہا تا،
بہت، جیسے ہم لکھتے ہیں نا بہت انگلش میں، آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی ہا کا تھوڑا سا ساؤنڈ آتا ہے ہم نے یہ والی ہا لگانی ہے. ابھی دیکھیں آپ لوگ ایسے والی ہا لگا رہے ہیں تو دیکھیے جب ہم کسی کو اٹیچ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ والا ہا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اگر بیچ میں آ گیا، اگر لاسٹ میں ہا کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہم یہ لگائیں گے، جیسے کہ وہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کون آ جاتا ہے، کیا آتا ہے ہا والا جو گھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے ورڈس میں نا جہاں لاسٹ میں ہا کی آواز آتی ہے تو ہم یہ والا استعمال کریں گے، اس طرح راؤنڈ والا. اگر مڈل میں کہیں پر آ جاتی ہے تو ہم استعمال کریں گے اس طرح والا ہا. ٹھیک ہے، ہا کی شکل میں نے بتائی تھی نا، یہ والا. ٹھیک ہے، عبد الرحمن اپنے تینوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنی تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا. تو یہاں پر دیکھیے عبد الرحمن اپنے تینوں بیٹوں کو، یہاں پر جو سیم ریپیٹڈ ورڈس ہیں نا اس طرح سے آپ کو یاد ہو جائیں گے. وہ بلایا، ٹھیک ہے، بلایا، بلایا، الف لام الف اس لیے آ جائے گا، یہاں پر ہم کھینچ رہے ہیں تھوڑا، بلایا. ٹھیک ہے، یا تو یا الف آ جائے گا، بلایا. اور ان کو ایک ایک سیب دیا. سیب کو کیسے لکھتے ہیں ہم، سیب. ٹھیک ہے، سیب کہتے نہیں ہے، سیب ہوتا ہے یہ سیب. ٹھیک ہے، سین سے با، سیب دیا. اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. سوری، تو ایسی جگہ لے کر جا کر کھاؤ جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو. تو یہاں دیکھیں اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ. کھاؤ آپ کو تو آتا ہے، ہم نے لکھا تھا کھاؤ، دو چشمی ہی آئے گا کیونکہ یہاں پر ہا کو ہم فلی پروناؤنس نہیں کریں، کھاؤ. اوکے، جیسے کھانا، کھاتے، اس طرح سے. کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ اسے انعام دوں گا. ٹھیک ہے، جو ایسا کرنے میں کامیاب، کامیاب کہتے ہیں نا، کا می، می الف، میاب. ٹھیک ہے، میاب، یہاں ہم زیر پیش نہیں لگاتے تو کامیاب ہو گیا، میں اسے انعام دوں گا. انعام، دیکھیں انعام ایسے نہیں آتا، یا سوری ای نام. اوکے، ایسا بھی نہیں آتا. کچھ لوگ نا جس کی اردو ہوتی ہے نا وہ لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں، لیکن الف سے آتا ہے انعام، ان عام. اوکے، الف نون زیر ان ہوتا ہے نا اس طرح سے. یا کا نا کمپلیٹلی ہیوی ساؤنڈ آتا ہے، انعام، یہ ہے انعام دوں گا. اوکے، نیکسٹ ہے تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے. تینوں تو ہم سٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں، نو. اوکے، نو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کون سے والے حرف لین، او، بو، تو، نو، ایسے ہی آتے ہیں یہاں پر تینوں. اوکے، ٹھیک ہے، تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ، حافظ، حافظ. ٹھیک ہے، ہم کمپلیٹلی اس کو زبر زیر پیش نہیں لگا سکتے، لیکن کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو پڑھنے میں مشکل ہوگی تو آپ لگا سکتے، لیکن کمپلیٹلی نہیں لگانا، پھر وہ عربک والا بن جاتا ہے سسٹم. حافظ. ٹھیک ہے، حافظ، صرف حافظ کہیں گے تو ہم صرف اس طرح سے لکھیں گے نا، حافظ، حافظ کہتے ہیں ہم تو حافظ لکھیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے، ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلیں. دعائیں، دعا سنگولر، دعائیں یعنی کہ بہت ساری دعائیں، حمزہ یہ دعائیں. جہاں پر یہ یعنی کہ جو اویلس والے ساؤنڈس آتے ہیں نا یہاں پر ہم نون غنہ، حمزہ یا کا استعمال کرتے ہیں. اس کی ایک پرٹیکولر ریزن تو نہیں پتہ مجھے بھی، لیکن آپ لوگ کچھ لکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. دعائیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتے ہیں دعاؤں کے علاوہ، کچھ ایگزامپل، آئیں جیسے ہم کہتے ہیں نا آئیں، اور اسی طرح
جائیں، یہ سارے دیکھیے آپ لوگوں کو آواز سمجھ آ رہی ہے نا، تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں لے کر گھر سے نکلے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ آپ لوگوں نے یہ سارا کمپلیٹ پڑھ کر سنانا ہے اور اس کے علاوہ یہ ورڈز کی پریکٹس کرنی ہے۔ حافظ، دعائیں، انعام، تینوں، کامیاب، اور بلایا، عبد الرحمن، گاؤں، شخص۔ اس کو لکھنا ہے اور یہ سارا کمپلیٹلی سنانا ہے آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پک بھی بھیج دوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔